अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बड़ा फ़ैसला मुझे लगता है कि हो चुका है, और वो बड़ा फ़ैसला क्या है उसकी तफसीलात मैं कुछ आपके सामने शेयर करूँगा। काफ़ी दिन से इस व्लॉग के आप यकीनन मुंतज़र होंगे। कल अपलोड होना था, नहीं हो सका। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस वक्त भी। एक देहात गांव का माहौल है। पीछे आप बतखें, मुर्गाबियाँ और नेचुरल ये वेल सिस्टम देख रहे होंगे। तो इसके ज़रिए पानी की तरसील अब मुख्तलिफ़ जगहों पर हो गई है अराज़ी के ऊपर। यहाँ के कुछ लोगों से भी मैं मिला हूँ, तो तकरीबन अक्सरियत उनकी, और वो जिन्होंने उम्र गुजार दी है, वो ये समझते हैं कि इस मुल्क में सियासतदान जो हैं उन्हीं के अंदर डिवाइड है। वो बेहतर हो जाएं तो मामलात मुश्किल नहीं है। और उन सबसे बेहतर एक बुज़ुर्ग 73 साल की शख्सियत से मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि इमरान खान है। तो अब जो सूरत हाल मुल्क की बन गई है, इस सूरत हाल में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अचानक से जो लोग, वो कहते हैं ना, अगवा बराए बयान टाइप के इंटरव्यूज़ दे रहे थे, ज़बरदस्ती वाले इंटरव्यूज़, उन्होंने टीवी पर आकर फिर इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए। ये मामला क्या है, इस मामले की डिटेल्स या इसकी तह में जाना बड़ा ज़रूरी है। फिर एक और मामला, वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो ये कि लोगों के नाम PNIL में जाते हैं और फिर उन लोगों से उन लोगों की तरफ से कुछ कलमात कहे जाते हैं या कुछ गाना गाया जाता है, कुछ और मामला दरपेश आता है, तो वो भी हमने देख लिया। मलकू को देखें, उसने किस तरह से बाहर जाने की दरख्वास्त की, फिर ग्रेट ब्रिटेन उनको नहीं जाने दिया गया। फिर गुज़िश्ता रोज़ एक गाना आ गया। वो गाना अपनी जगह पर था, लेकिन सवाल ये है कि क्या नक दा कोका जो इमरान खान के लिए गाया गया, उसकी वजह से मलकू मशहूर हुआ, या उस नकदा कोके की वजह से इमरान खान मशहूर हुए? ये बड़ा फ़र्क है, इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। और फिर नेक्स्ट लेवल की जो लड़ाई है वो इमरान रियाज खान और शाहिद आफरीदी की, उसके ऊपर भी बात करूँगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबाइएगा। डंडे का जोर है, मुल्क डंडे के ऊपर चल रहा है भाई, तो वो उसे दबा देंगे तो शायद आपको ये फायरवॉल वाला इशू ना देखना पड़े। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम कमेंट्स, ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है ये इंटैक्ट रहे। और फिर मैं एक बार माज़रत चाहूँगा, गुज़िश्ता रोज़ ब्लॉग नहीं आ सका। आपकी मुकम्मल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। इसको देखिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, दोस्तों को भी दिखाइए। अब हम बात कर लेते हैं बड़ा फ़ैसला। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि 8 फरवरी 2024 से 3-4 दिन पहले, या एक हफ़्ता या 15 दिन पहले जो इंटरव्यूज़ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चले, जिनके ऊपर बड़ा शोर और गोगा हुआ, और फिर ये बात लीक भी होती रही कि ये ज़बरदस्ती किए जाने वाले इंटरव्यूज़ थे। कुछ इंटरव्यूज़ को रोका भी गया। उसके कुछ दिन बाद वो इंटरव्यूज़ नश्र हुए। जैसे उस्मान डार साहब का इंटरव्यू था, जैसे शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू था समा टीवी के ऊपर, जैसे डॉन न्यूज़ के ऊपर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू था। उसके बाद फिर बाकी टीवी चैनल्स के ऊपर होने वाले इंटरव्यूज़ वो इसी रिजीम के अंदर हुए। यानी उससे पहले वाली गवर्नमेंट में भी शहबाज शरीफ साहब थे, जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट में भी शहबाज शरीफ साहब हैं। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट आ जाती है पब्लिक की नज़र में, और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में, इवन जमात इस्लामी की नज़र में, और फिर बाकी जो मुत्तहदा आपका इख्तलाफी महाज है जो अपोजिशन की तरफ खड़ा है, उन सब की नज़र में भी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इस फॉर्म 47 की हुकूमत को लाने वाले सेटअप और इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत के अंदर विद इन 4 मंथ्स आप एक बड़ा चेंज देख रहे हैं। और वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि पहले वो इंटरव्यूज़ नश्र हो रहे थे, जिन्हें कहा जाता था कि ये ज़बरदस्ती किए जाने वाले इंटरव्यूज़ हैं, यानी ये ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जिसको आप अगवा बराए बयान कह सकते हैं, क्योंकि अब वो इंटरव्यूज़ देने वाले खुद बोल रहे हैं। और अभी वो इंटरव्यूज़ एयर हो रहे हैं जिसमें
وہی شخصیات یہ ڈکلیئر کر رہی ہیں، انکشافات کر رہی ہیں کہ انہیں کس طرح سے اغوا کیا گیا اور کس طرح وہ انٹرویوز لیے گئے. تو ایک ہی رجیم کے اندر ایسا کیا چمتکار ہو گیا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ہائپوتھیسس کو لے لیں. پہلا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ بھائی کوئی بڑا چینج آیا ہے اور پھر اب وہ انٹرویو جو زبردستی ہوئے ان والی شخصیات کو فری ہینڈ ہے کہ وہ کہیں پر بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں. ایک ہائپوتھیسس یہ ہے جس کو میں نہیں مانتا. دوسرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کولیٹرل ڈیمیج، اس کی طرف ہم شاید بڑھ رہے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا بندے کو بلیو آنا شروع ہو جاتا ہے. بھائی سیم رجیم ہے، سیم سیٹ اپ ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے. یعنی جو نگراں سیٹ اپ تھا اس کی ایکسٹینشن ہے شہباز شریف صاحب کا. پہلے شہباز شریف صاحب والی گورنمنٹ کی ایکسٹینشن نگراں سیٹ اپ تھا، نگراں سیٹ اپ کی ایکسٹینشن شہباز شریف صاحب والا سیٹ اپ ہے. سیم تقریباً لوگ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کیا ہوا ہے؟ وہی لوگ جو انٹرویوز دے رہے تھے وہ اب آ کر انکشافات کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے بھائی جان. جو میری دانست میں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جو میرا اوپینین ہے، میرا تجزیہ ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ایک لاوا اٹھے گا. اس لاوے میں یہ والی شخصیات جو کہتی ہیں، جو موثر ہیں ان کے مطابق کہ ان کے انٹرویوز زبردستی ہوئے ہیں، وہ اب یہ انٹرویوز کر کے انکشافات کر رہے ہیں تاکہ ایکویشن بیلنس ہو سکے. پہلی چیز تو یہ. پھر ایک اپوزنگ فورس جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، باقی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ سارے ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سیٹل ہو جائیں اس گورنمنٹ کے ساتھ، باقی سارے مل کر اس حکومت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کریں اور اس محاذ کا جو نتیجہ ہو وہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں ہو. یہ مجھے لگتا ہے، یہ میری اوپینین ہے. کوئی بھی میری اوپینین سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے چہرے یہی ہوں، کوئی بیک اینڈ طاقت سامنے نہ آئے، لیکن جو چہرے ہیں ان کو فیس سیونگ دو طرح کی مل جائے. پہلی فیس سیونگ وہ جس میں انہوں نے اتنا خطرناک اور خوفناک قسم کا بجٹ دیا ہے، تمام تر بوجھ ایک عام آدمی مڈل کلاسیہ کے اوپر ڈال دیا گیا. ٹیکسز کی بھرمار ہے، مہنگائی کا طوفان ہے. اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہے کہ پیٹرول 10 15 20 روپے کم ہوا ہے، لیکن جس طرح لیوی بڑھی ہے اس سے لگتا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی. پھر اپیرنٹلی لگتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی 20% 25% تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن جتنا بڑا ٹیکس کا سلیب ان کے اوپر لگا دیا گیا اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ بڑے مشکل حالات سے دوچار ہوں گے. تو اس ساری صورتحال کے اندر مسائل کس کے لیے ہیں؟ مڈل کلاسیہ کے لیے ہیں، تنخواہ دار کے لیے ہیں، غریب کے لیے ہیں، اور وہ جو ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو نان فائلر کہتے ہیں اس کے لیے. وہ اس ساری سچویشن سے کیسے نکلے گا میری سمجھ سے باہر ہے. اور اس کی انڈورسمنٹ کچھ صحافی میرے اس تجزیے کی، جو کہ میں پہلے تقریباً کچھ 6 مہینے پہلے بھی کر چکا ہوں، وہ گزشتہ دنوں کر چکے ہیں کہ 15 جون کے بعد سے حالات ڈفرینٹ ہوں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 جون سے حالات جو ہے وہ مختلف ہونا شروع ہو گئے. 15 جون سے سیاست کا رخ بدل رہا ہے. 15 جون سے وہ والی شخصیات جو کہتی تھی کہ ہمارے انٹرویو زبردستی لیے گئے ہیں، وہ اب فور فرنٹ پہ آئی ہیں اور انہوں نے کسی اور انداز سے انٹرویوز جو ہیں وہ دینا شروع کر دیے ہیں اور اس میں انکشافات کرنا شروع کر دیے ہیں. اس سارے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، وہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ اس ہنگامی صورتحال میں کسی طاقت کو فائدہ ہو. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو فیس سیونگ مل جائے، جو اب آپ کے وزیر خزانہ ہیں، یا میاں شہباز شریف صاحب کو فیس سیونگ مل جائے، یا ان سے جان چھڑا کر کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے جو قابل قبول ہو. تو یہ صورتحال مجھے آنے والے چند دن میں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کافی دن سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ اچانک سے انٹرویوز کیسے، سیم شخصیات، سیم لوگ، سیم سیٹ اپ، سیم بیک اینڈ، اور پھر سیم شخصیات انکشافات کر رہی ہیں جو کہتی تھی کہ زبردستی انٹرویوز میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میری نظر میں. تو یہ بہت بڑا انقلاب ہے بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ چینلز جہاں پر عمران خان صاحب کا نام لیا جانا پاسبل نہیں تھا، ان چینل کے اوپر آ کر یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ مجھے چلے کروایا گیا اور مجھے تو اٹھایا گیا اور مجھے تو ڈارک روم میں رکھا گیا اور پروجیکٹر کے ساتھ مجھے چیزیں دکھائی گئیں. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے ابزارب کرنا میرے جیسے بندے کے لیے، اس لیے میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. تو 15 تاریخ سے آن ورڈ جو ہے وہ سچویشن وہ ذرا مختلف قسم کی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ذرا ملکو پہ بات کر لیتے ہیں. ملکو نے حال ہی میں ایک گانا گایا تھا، بڑا شورۂ آفاق گانا، نقدہ کوکا، عمران خان صاحب کے لیے. وہ گانا بڑا فیمس ہوا اور اس کے بعد اس نے پے در پے کئی ایسے گانے گا دیے جو شاید
کسی کو پسند آئے ہیں, کسی کے دل کے اوپر چھری بن کر چلیں. تو اس کے بعد ملکو کا ایک کانسرٹ تھا برطانیہ میں, اور برطانیہ جانے سے انہیں روک دیا گیا. اسٹاپ لسٹ میں ان کا نام شامل تھا, PNIL میں. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا. پھر اچانک گزشتہ روز ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ سلسلہ کیا تھا؟ گزشتہ روز ہم نے دیکھا جناب کہ مختلف سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف اور پھر ملکو کے حق میں پلس پھر شہباز شریف اور پھر دوسرے اداروں کے حق میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیا اور کہا دیکھیں جی آپ کا ملکو تو ادھر چلا گیا. اب یہ بھائی سب سے پہلے بات تو جو سٹار کاسٹ ہوتی ہے نا وہ کسی کے لیے بھی کام کر سکتی ہے. اچھا پھر اب دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان آلریڈی ایک برانڈ ہے. عمران خان صاحب کے لیے گانا گا کر انہوں نے عمران خان صاحب کو فیمس نہیں کیا. عمران خان صاحب کے لیے گانا گانا کے بعد نقدہ کوکا فیمس ہوا. عمران خان صاحب کی وجہ شہرت یہ گانا نہیں ہے, ملکو کی وجہ شہرت یہ گانا ہے, کیونکہ انہوں نے خان صاحب کے لیے. یہ بڑا فرق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب اگر انہوں نے کسی ادارے کے لیے گانا گا دیا ہے تو ان کی ثواب دید ہے, گایا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک کامنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس ٹگ آف وار میں عوام کہاں کھڑی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. محبتیں بڑھانے سے عزتیں بڑھتی ہیں اور بڑھ بھی سکتی ہیں. محبتیں کم کرنے سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور عزتیں کم ہوتی ہیں. یہ میرا ماننا ہے, کوئی میرے اوپینین سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. کل بھی گانے گائے جاتے تھے, ہم ہر طرح کے گانے کو انجوائے کرتے تھے, اس گانے کو بھی ہم نے انجوائے کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا عمران ریاض خان اور شاہد خان آفریدی کے اوپر. ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ نیکسٹ راؤنڈ میں چلی گئی ہے, نیکسٹ لیول کی لڑائی ہے. اس نیکسٹ لیول کی لڑائی سے نکلنا کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ شاہد آفریدی صاحب کو مزید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ایک ٹی وی شو میں وہ بول دیتے ہیں کہ عمران ریاض خان سے متعلق ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ بندہ تو ذہنی مریض بن چکا ہے. تو کسی کو ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر ایک مینٹل کیس ڈکلیئر کرنا یہ کسی کرکٹر کا کام نہیں ہے. انہوں نے اپنی جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی کھو دی ہے, اور وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. عمران ریاض خان ہو یا باقی وہ تمام صحافی جو پرو رائٹ ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو خطروں میں ڈال بھی دیا, اپنی نوکریاں بھی گنوائیں, اپنی عزتیں بھی پامال کیں, اور پھر ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا. وہ سب اس قوم کے ہیرو ہیں کیونکہ قوم ان کو بہتر سمجھتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں آفریدی صاحب کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے تھی. آنے والے جو دن ہیں اس میں کوشش کروں گا کہ ریگولر ہو جاؤں. تو آپ سے بس اتنا ہی میں نے بات کرنی تھی. ابھی کے لیے اتنا ہی. میں ایک گاؤں میں ہوں, دعا کیجیے گا, سفر خیر سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.